الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ انہیں وہاں کسی قسم کی موت نہیں آئے گی، موت تو جس نے آنا تھا پہلے ہی گزر گئی، اور بچا لیا گیا انہیں دوزخ کے عذاب سے۔ یہ تیرے رب کا فضل ہے، یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تو اب آپ بھی منتظر رہیے، بے شک وہ بھی راہ تک رہیں گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ الدخان کی آیہ مبارکہ 59 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور الحمدللہ آج ہماری سورہ دخان کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوا۔ کل آئندہ پرسوں کے درس میں انشاءاللہ سورہ الجاسیہ کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ درس میں کل ایک دو باتیں پہلے رہ گئی، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے یہاں پر اہل جنت کا ذکر کیا، اور وہاں پر بحور عین، خوبصورت آنکھوں والی حوروں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر ارشاد فرمایا۔ حوروں کی تخلیق کے بارے میں ابھی میں تفصیلاً پڑھ رہا تھا، تفاسیر میں بہت کچھ لکھا گیا، اس کا لب لباب اور اس کا ایک کنکلوژن اور نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ زیادہ جو روایات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زعفران اور کافور اور کستوری کی خوشبو جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔ اتنی یہ مقدس چیزیں ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ملی، اس میں آقا کریم علیہ السلام سے یہ ارشاد مبارک بھی نقل کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ملائکہ جو اللہ کے حضور تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، چونکہ ملائکہ جو ہیں یہ نوری مخلوق ہے، ان کے ہاں گناہ کا تصور تو ہے ہی نہیں، یہ مستقل طور پر اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے ہیں، جو قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے، جو سجود میں ہے، جو تسبیحات میں ہے، جو تحیات میں ہے، جہاں جہاں اس کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ اسی میں لگا ہوا ہے، اس میں وہ کوئی ہلکا سا ایک لمحہ بھر کے لیے غفلت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کی تسبیح اور ان کے ذکر کے بدلے میں جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے حوروں کو پیدا فرمایا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی مقدس اور مطہر ذاتیں ہیں یہ حور، جنہیں اللہ تعالیٰ نے، حوروں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ الکشف والبیان میں امام سالبی نے، حدیث نمبر غالباً 318 ہے، اس کے اندر یہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے آقا کریم علیہ السلام سے کہ آقا کریم علیہ السلام ایک دن آپ تشریف لائے اور مسجد کی صفائی کے حوالہ سے آپ تشریف لا رہے تھے، اور آپ نے وہاں پہ ایک تنکا دیکھا اور اس کو آپ نے اٹھا لیا، اور اس کے بعد صحابہ جلدی سے دوڑے اور انہوں نے سرکار سے وہ لے لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل صحابہ کو سکھانے کے لیے تھا، بتانے کے لیے تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کی صفائی اور ستھرائی رکھتا ہے اور اس کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں جنت میں اسے حوریں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ ہمارے ہاں کیا ہے جی، خادم نے صفائی کرنی ہے، خادم کا تھوڑا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، سب کا گھر ہے۔ آپ نے کئی دفعہ مجھے آتے ہوئے دیکھا ہوگا، میں صفیں ٹھیک کر رہا ہوتا ہوں، میری شان میں کمی ہو جاتی ہے، میں تو سب کا آپ کا امام ہوں۔ امام سے تو آگے کوئی نہیں ہوتا، کہ ہوتا تو آگے کسی کا مسلح ڈالا ہوتا۔ یہ میں ختم کریں دلوں سے، کیا ہے، کیا چیز میں ہے، کیا مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک اس کی۔ میں نے جمعہ خطبہ ایک بات سنائی تھی کہ وہ
بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ تھا نا ایک. آپ نے گھڑے سے پوچھا گھڑے تیرا عجیب معاملہ ہے, تیرے اندر کبھی پانی گرم ہوتا ہی نہیں, ٹھنڈا ہی رہتا ہے, کیا وجہ کیا ہے, اور تو بھی ٹھنڈا رہتا ہے. اس نے کہا مٹی کا جو بنا ہوں, مٹی کا ہوں تو گرم کیسے ہوں, ٹھنڈا ہی رہنا ہے. سمجھ گئے نا بات, اشارہ بزرگوں کا. اللہ والوں کے اشارے بڑے عجیب ہوتے ہیں. کہا مٹی سے بنا ہوں تو گرم کیسے ہوں, تو ہم کس سے بنے ہوئے ہیں, ہمارے اندر گرمیاں کدھر سے آ جاتی ہیں. یہ حضور نے یہ نہیں فرمایا مسجد کا خادم جو ہوگا اس کی ڈیوٹی ہے, میں نے کہیں نہیں پڑھا, اس کی ذمہ داری ہے وہ کرے, لیکن آپ ایک شوق دل میں پیدا کریں اللہ کے گھر کی خدمت کا. اور مخدوم بننا ہو تو خادم بننا پڑتا ہے. خادمی کون مخدوم شد, بزرگوں کا مشہور قول ہے. اگر تم مخدوم بننا چاہتے ہو, مخدوم کسے کہتے ہیں جس کی خدمت کی جائے, فرمایا مخدوم بننا چاہتے ہو تو خدمت کرو. خدمت کس کی, اس کی, اس کے دین کی, اس کے گھر کی. جب آپ خدمت کریں گے آپ کو ضرورت نہیں ہے, خود بخود مخدوم ہو جائیں گے. اللہ کے گھر کی جہاں آپ دیکھیں کہیں آپ کو کوئی تنکا نظر آئے, وہاں سے اس کو اللہ کی رضا کے لیے اٹھائیں. پھر ہمارے یہاں ایک اور مزہ آ جاتا ہے, شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں, اور یہ کسی کا ڈیرا تھوڑا ہے, جگیر تھوڑی ہے, رب کا گھر ہے. آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اجر دنیا سے تھوڑا لینا ہے, اجر کس نے دینا ہے, رب نے دینا ہے. اور بندہ دے بھی کیا سکتا ہے جو خود محتاج ہے کسی کا. سرکار نے فرمایا اتنی اہمیت بیان کی. سرکار نے فرمایا جو اللہ کے گھر کے اندر اس کی صفائی کے لیے وہاں سے جو چیزوں کو دور کر کے اٹھا لیتا ہے, اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اسے حوریں عطا فرمائے گا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم مقابلے میں ہوتے تھے. سب سے پہلے مسجد میں کون جائے, کچی مسجد تھی, ساری کچی مسجد تھی, کھجور کی وہ صفیں ہوتی تھیں اور اوپر بھی کچی کھجور کی وہ ٹہنیاں ڈلی ہوئی, تو وہ قطرات جو ہیں وہ ذرے گرتے ہی رہتے تھے. کہتے ہماری خواہش ہوتی کہ سب سے پہلے میں جاؤں اور جا کر کیا کروں, مسجد کے تنکے اٹھاؤں, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں حوریں عطا فرمائے گا. یہ سرکار کی حدیثیں ہیں, کوئی داستانیں کہانیاں نہیں سنی سنائی الف لیلہ کی, یہ حدیث مبارکہ ہیں. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک آپ کے صحابی ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوا, اور سرکار نے جو وہاں جنازے پر دعائیں مانگی وہ دعائیں مجھے یاد ہیں. سرکار نے جو وہاں پر دعائیں مانگی, کہتے ہیں وہ دعائیں مجھے یاد ہے. اب اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پر دعا بھی فرمایا کرتے تھے. یہ بھی پتہ چل گیا. آج کل ایک یہ بہت فتنہ چل پڑا ہے. مجھے پچھلے ہفتے کسی ایک شخص نے ویڈیو بھیجی, کوئی ویاڑی کا تھا اس کا, پھر مجھے فون بھی بعد میں آیا. ویڈیو میں تھا کہ جناب ایک شخص ہے وہ مکتبہ اہل حدیث کا, اس نے جناب ہاتھ میں کہیں باز کر رہے ہیں مسجد میں, اور قرآن ہاتھ میں اٹھا کہتا ہے یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے, کہیں ثابت نہیں ہے حضور نے جنازے پہ دعا پڑھی ہو. اب یہ حدیثیں ہیں, ہزاروں حدیثیں ہیں, اس پر میں نے پھر اس کو حوالے میں نے بھیجے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن حضور کے جنازے میں شامل تھا, تو آپ نے جو دعا فرمائی, آپ نے دعا یوں شروع کی, اے اللہ اس کے گھر کو دنیا کے گھر سے اچھا بنا دے. قبر کا ذکر کیا, فرمایا یا اللہ اس کے گھر کو دنیا کے گھر سے اسے اچھا گھر دے دے. یا اللہ اس کے گناہوں کو اپنی رحمت والے بادلوں سے اور اولوں سے اور پانی سے دھو دے. اے اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے. اے اللہ اس سے تو درگزر فرما لے. اے اللہ اس کو معاف کر لے. یا اللہ اس سے شفقت والا معاملہ فرما دے. کہتے سرکار دعائیں فرمائی جا رہے ہیں, یا اللہ اس کو جنت میں حوریں عطا فرما دے. یا اللہ دنیا کی حور سے اچھی حور اسے جنت میں عطا فرما دے. بیوی کا ذکر کیا. کہتے ہیں کہ میں یہ ساری دعائیں سنتا رہا, اور جب میں نے یہ دعائیں سنی تو مجھے رشک آیا, اور میں نے کہا ہائے کاش اے عوف بن مالک آج یہاں جنازے پر یہ شخص نہ ہوتا, یہاں پر میری میت ہوتی, جس کے لیے سرکار اتنی دعائیں فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہاں سے مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ حور و غلمان جو ہیں یہ کتنے مقدس, حور جو ہے یہ اللہ کے یہاں کتنی مقدس چیز ہے. اب آگے اگلی بات, کل بھی یہاں کسی نے سوال کیا, یہ بیویاں جو ہیں یہ کہاں پہ ہوں گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث یہ ہے
کہ بیوی جو ہے وہ جنت کے اندر ہوگی، اور اگر وہ صالحہ بیوی ہے تو سرکار نے فرمایا وہ حوروں کی سردار ہوگی۔ حوریں بھی ہوں گی، لیکن اس بیوی کو اگر وہ صالحہ ہے، نیک ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ان حوروں کا سردار بنا دے گا، اور وہ جنت میں ہوگی اور حوریں اس پر فخر کریں گی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا، اللہ کے رسول نے بھی ذکر فرمایا، سرکار نے ان میں ارشاد فرمایا اچھی سواری اللہ کی نعمتوں میں ہے، اچھا گھر اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، فرمایا لیکن ان تمام میں سے جو سب سے اچھی نعمت ہے، سرکار نے فرمایا وہ تمہاری نیک بیوی ہے، تمہاری نیک بیوی ہے۔ فرمایا اگر تمہیں وہ اللہ تعالیٰ نصیب کر دے نیک بیوی، اچھی بیوی، صالحہ، تو فرمایا یہ دنیا کی ساری اچھی نعمتوں میں سے یہ اچھی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کر دی۔ فرمایا یہ جنت میں حوروں کی سردار بن کے تمہارے ساتھ رہے گی۔ اسی حوالے سے پھر حدیث آگے، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، جنہوں نے ایک اللہ کے نبی کی خدمت کی، اللہ کے رسول کی خدمت کی، اور ان پہ ایمان لے آئیں اور اپنے آپ کو اس پہ قائم رکھا، عورت ہو کر، فرعون کی بیوی ہو کر، حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو ان کا مقدر دیکھیے، اللہ نے ان کو شان کیا عطا فرمائی۔ یہ حدیث پاک مطالعہ میں ظاہر انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ میرے مطالعہ میں یہ حدیث آئی ہے، میں نے نہ پہلے کبھی سنی ہے، نہ کبھی کسی دوران تعلیم میں نے یہ پڑھی، نہ کسی اساتذہ سے یہ میں نے بات سنی، نہ کسی عالم سے یہ میں نے کبھی کسی خطبے میں بات نہیں سنی۔ پہلی دفعہ یہ تفسیر ایک سے پڑھتے پڑھتے میرے علم میں آج صبح آئی حدیث پاک، بڑا آج خوبصورت دن ہے میرے لیے، یہ حدیث نئی جو میرے علم میں آئی۔ سرکار نے فرمایا جنت میں حضرت آسیہ کو میری بیوی بنا دیا جائے گا۔ کتنا بڑا شرف، کتنا بڑا اعزاز حضرت آسیہ کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت عطا فرما دی جائے گی اللہ کی طرف سے حضرت آسیہ کو۔ کہاں ملعون فرعون اور کہاں سارے نبیوں کا امام۔ یہ صلہ ہے رسول اللہ سے محبت کا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے، نبی تو تھے، اللہ کے رسول بھی تھے، یہ رسول اللہ کی خدمت کا صلہ ہے۔ اگر کوئی عورت بنی اسرائیل کے رسول موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرے اور اس کی خدمت کرے تو اس کو اتنا بڑا صلہ مل جاتا ہے، جو نبیوں کے امام سے محبت کرے اس کو کیا صلہ ملے گا؟ جو ان کی خدمت کرے، جو ان کے دین سے محبت کرے، جو ان کے قرآن سے محبت کرے، جو ان کے فرامین سے محبت کرے، اس پہ عمل کرے، تو اللہ اس کو کیا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت آسیہ کو قیامت والے دن یہ اعزاز دیا جائے گا کہ وہ سرکار کی زوجیت میں آ جائیں گی، اور ان کو یہ شرف قیامت والے دن بہت بڑے شرف سے اور اعزاز سے انہیں نوازا جائے گا۔ سرکار نے ان کی شان میں پہلے بھی حدیثیں ارشاد فرما دی تھی۔ بہرحال یہ بڑا لمبا چیپٹر تھا، اس پہ کافی حور اور این کے حوالے سے یہ ایک اہم باتیں تھیں جو میں نے یہاں پہ ذکر کر دی۔ آگے فرمائے گا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، فرمایا جنت میں جس قسم کے پھل جنتی طلب کریں گے ان کی ہر طلب پوری کی جائے گی، ہر طلب پوری کی جائے گی۔ اللہ پھر وفاؤں کے صلے تو دیتا ہے، جو اس سے وفا کرتا ہے، جس نے دنیا میں حق اور حلال کھایا، حلال کمایا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نے پوری زندگی لگا دی۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں اگر تجھے وہ ذائقے والے پھل نہیں ملے تھے تو دنیا والوں کو دیکھا کرتا تھا بڑے قسم قسم کے پھل کھاتے ہیں، اور تو کہتا تھا نہیں کھاؤں گا تو حلال اور پاک کھاؤں گا، حرام تو کھا سکتا تھا لیکن تو نے حرام کو پسند نہیں کیا، حلال کھایا۔ آج دیکھ ان کے پاس تو وہ والے پھل نہیں ہیں، لیکن اے میری محبت میں حلال سے محبت کر کے حرام کو چھوڑنے والے، آج تو جس پھل کی تمنا کرے گا دنیا کے پھلوں سے 1000 گنا پھل میں تجھے عطا فرما دوں گا۔ فرمایا تیری ہر طلب کو یہاں پورا کیا جائے گا، کوئی یہاں کمی نہیں ہوگی۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، فرمایا یہاں کوئی موت نہیں اب ہوگی، اب زندگی ہی زندگی ہے،
اب جنت میں زندہ ہی رہنا ہے۔ فرمایا وہی موت جو پہلے آ چکی اب اور نہیں آئے گی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لیا گیا انہیں عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ فَضْلًا مِّن رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا یہ رب تمہارے کا فضل بھی ہے اور بہت بڑی کامیابی بھی۔ اصل کامیابی یہ ہے جس دن انسان دنیا سے کامیاب ہو کر اس انداز میں گیا۔ صحابی رسول تھے اور ایک غزوہ کے اندر سرکار زخمی ہو گئے، اب وہ دوسرے سے کہیں کہ کسی طرح مجھے وہاں پہنچا دو، لیکن جنگ لگی ہے، غزوہ لگا ہے۔ کہتے ہیں کہ اور ان کے پاس طاقت نہ تھی، یہ اپنی کوہنیوں کے بل وہ گھسیٹتے گھسیٹتے حضور کے قدموں میں آ گئے، آقا کے قدموں میں آ گئے۔ آقا کے قدم تھے، ان کا چہرہ تھا، اور آخری ان کی زبان پہ جملہ تھا واللہ قد فزتو، واللہ قد فزتو، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھ کسی نے سوال کیا زخمی نے، اور کیسے کامیاب ہو گیا؟ کہتے شکر ہے جان جا رہی ہے، میرے یار کے قدم وہاں پہ ہیں۔ سرکار نے پھر ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور سرکار نے فرمایا جب اس نے کہا قد فزتو، اللہ نے جنت میں اس کا محل مجھے دکھا دیا تھا۔ یہ وفائیں ہیں، یہ وفاؤں کے تقاضے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، فرمایا یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں پیارے حبیب نازل کیا، آپ کی زبان میں نازل کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو اب آپ بھی منتظر رہیے، بے شک وہ بھی راہ تک رہے ہیں۔ فرمایا اب وقت فیصلے کا آنے والا ہے، اب فیصلے کی گھڑی پہنچنے والی ہے، اب انتظار کیجئے۔ اہل جنت کہاں چلے جائیں گے، اہل جہنم جن کا پہلے ذکر ہو چکا وہ کہاں ہوں گے؟ آپ نے غور کیا ہوگا قرآن پاک میں، پورا قرآن پاک جہاں بھی آپ پڑھیں گے اللہ جہنمیوں کی پہلے بات کرتا ہے، پھر جنتیوں کی بات کرتا ہے، پھر انعام کی بات کرتا ہے، پھر جنت کی بات کرتا ہے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ جو سب سے قیمتی اور اچھی چیز ہوتی ہے وہ آخر میں بیان کی جاتی ہے، وہ آخر پہ رکھی جاتی ہے، جس پر اختتام ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اس سے اللہ ہمیں قرآن کے اس منہج سے اور اس انداز سے ایک یہ سبق بھی دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن سے محبت کرنے والوں، اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ جو آخر میں ذکر ہوا ہے اللہ تمہیں اس راستے پر لانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں انعامات سے نواز دے۔ آج سورہ دخان کی تفسیر کے اختتام پر یقیناً یہ مقبولیت کی دعائیں گھڑیاں ہیں، لمحات ہیں، اور یہ دعائیں اللہ کے ہاں مستجاب ہونے والے لمحات ہیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں یا اللہ جن کا تو نے یہ آخر میں ذکر کیا، اے اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے، یا اللہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں فرما دے، اور یا اللہ تیرا فضل ہے یہ فضل ہمیں بھی عطا فرما دے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے مولا، یہ کامیابی ہمیں بھی عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں کے اندر للہیت اور اپنی رضا پیدا فرما دے، اور اپنا ہم ہر کام تیرے حضور جو کریں تو صرف تیری رضا کے لیے کریں، دنیا سے انعام نہیں لینا، دنیا سے انعام نہیں لینا، دنیا سے صلہ نہیں لینا، بڑا تھوڑا ہے۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا طلب کر لی۔ یشترون الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں لے لی، یہ کچھ نہیں ہے۔ ان العیش عیش الآخرہ، عیش اور عشرت اور کمال تو وہی ہے جو آخرت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورہ کی تفسیر الحمدللہ اس کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، جو کمی کوتاہی غلطی رہ گئی یا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، اور ہم سب کو آئندہ سورہ الجاسیہ جس کی انشاءاللہ پیر کے روز آغاز کیا جائے گا، یا اللہ اس کی بھی ہمیں صحت کے ساتھ توفیق دینا، سلامتی کے ساتھ توفیق دینا تکمیل کی، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔